بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص مرد یا عورت کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت والے کو دائیں بائیں جہان تک نظر جاتی ہے، فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی روح نکل جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ موت کے متعلق حدیث: جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگے بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے اسے لوگ اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قبر کا مردے کو دبانا: مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ قبر میں 3 سوالات: 2 فرشتے جس کا نام منکر نکیر ہے، ان کے شکل ڈراؤنی اور بڑے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھاتے ہیں، اور یہ 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرسول، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر مومن ہوگا تو یہ جواب دے گا۔ پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور حد نگاہ تک قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اگر کافر ہوگا تو کافر کا جواب یہ ہوگا: پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور تیسرے جواب میں یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبر پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی۔ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسرے قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔
اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں جانے والا بنائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ان باتوں پر ہم بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔